على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، درس حدیث کی یہ مبارک محفل ہے۔ چلیے ابن ماجہ کی روایت ہے، امام ابن ماجہ، اور ان کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ تو بہت سے لوگ سنن کو سنن پڑھ لیتے ہیں، یہ سنن در حقیقت سنتن کی جمع ہے۔ جس طرح حدیث کی جمع احادیث ہے، سنت کی جمع ہے سنن۔ یعنی اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، لہذا اس کا نام ہے سنن۔ اسی طرح امام ترمذی کی کتاب کا نام بھی سنن ترمذی، ابو داؤد کی کتاب کا نام بھی سنن ابو داؤد، تو سنن ابن ماجہ۔ عن رافع قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدا ورش على قبره ماء۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی ہیں ابو رافع، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خبر اپنے ہاتھ میں لے کر خبر میں رکھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں اترے اور ہاتھ بڑھا کر حضرت سعد کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خبر میں رکھا۔ پھر جب خبر تیار ہو گئی، دفن کی کارروائی ہو گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر پر تھوڑا سا پانی چھڑکا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، رشہ علی قبرہ ماء۔ رشہ کا معنی ہے چھڑکنا، رشہ یرشو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل، یعنی میت کو دفن کر دینے کے بعد خبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، کیوں پانی کا حضور نے چھڑکاؤ کیا؟ ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور نے کیا تو ہم ضرور کریں گے، اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ امتی نبی کی بات کو تسلیم کر لیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جب تک میں حکمت نہیں جانوں گا، جب تک وجہ مجھے نہیں بتائی جائے گی، تب تک میں عمل نہیں کروں گا، تو پھر اس کا دماغ حکمت سے خالی ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہے، کیونکہ حضور حکمت کی دولت تقسیم کرنے کے لیے آئے۔ پروردگار کہتا ہے وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ، میرے نبی لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں، اور کتاب کے ساتھ والحکمت، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی حکمت ہماری سمجھ میں آ جاتی، یہ رب کا کرم ہو جائے گا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی خبر پہ چھڑکا، اونڈیلا نہیں۔ اگر اونڈیلنے کی بات ہوتی تو صب علی خبری کا لفظ آتا، مگر صبا کا لفظ نہیں ہے، رشا کا لفظ ہے۔ رشا کا معنی ہے پانی چھڑکنا، تو پانی کا چھڑکاؤ دیا۔ اس سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ خبر تر ہو جاتی، مٹی، خبر کی مٹی گیلی ہو جاتی ہے، اور جب مٹی گیلی ہو جاتی ہے تو آسانی سے جم جاتی ہے۔ اگر خبر پہ پانی اونڈیلتے تو پھر وہ پانی لڑک کر جو لوگ خبر کے پاس کھڑے ہیں ان کے پیروں میں آ جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں حکمت کو ملحوظ رکھا، تو خبر جم جائے گی۔ مٹی کے جمانے کا ایک طریقہ ہے کہ تھوڑا سا پانی چھڑکاؤ دو تو اتنی جگہ نرم ہو کر کیا ہو جاتی ہے، ڈھل کے بغیر رہ جاتی ہے۔ اور اس میں ایک نیک فعلی ہے، وہ نیک فعلی یہ ہے کہ ہم خبر پر پانی چھڑک کر اپنے رب سے گویا یہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم، ہماری طاقت میں اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے مرحوم بھائی کی خبر کو ٹھنڈی کریں، پانی کا چھڑکاؤ دیں۔ اے رب کریم تو قدرت والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری توفیق سے ہم نے اوپر کے حصے کو بھگو دیا، اب خبر کے اندر تیری رحمت کے پانی سے تو مرحوم کو مالا مال کر دے۔ تو اوپر چھڑکاؤ دے کر اندر کے لیے رب سے فریاد کر کہ اتنا کام ہم سے ہوتا، اس سے آگے کا ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک بار بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فاحشہ عورت آئی، طائفہ، اس عورت کو کہتے ہیں طائفہ۔ طائفہ کا معنی کیا ہے؟ گھومنے والی، کبھی ادھر کبھی ادھر، مردوں کو اپنے قبضے میں لا کر ان سے پیسے بٹورے گی۔ یعنی یہ عورت زنا کا اڈا کھول لیتی ہے، خوبصورت عورت، مرد اس کے پاس آتے ہیں، جو لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں وہ پیسہ دے کر اپنی خواہش پوری کر کے جاتے ہیں۔ یہ کہ ایک رات کے لیے ہزاروں روپے وہ لیتی ہے۔ تو حضرت بایزید کے دور میں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک عورت آ گئی، تو لوگوں نے کہا حضرت بایزید سے کہ کیا پریشانی ہے۔ اب ایک نوجوان بھٹک رہا ہے، تو جب حضرت بایزید کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے کھوٹے پر، یعنی اس نے بنایا تھا، اس نے زینے بنائے تھے، اوپر عمارت تھی، تو اس کے دہلیز کے پاس جا کر بیٹھ گئے مسلح بچھا کر۔ اب لوگ آتے، حضرت کو دیکھ کر یوں ہی واپس ہو جاتے، یہ کیوں مولانا ادھر آ کر بیٹھ گئے، یہ ان کی جگہ نہیں ہے نا، یہ جگہ ان کی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا، اس لیے واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ حضرت بایزید نے کہا کہ اے مولا، اتنا تو کام میں نے کر دیا، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ تیری کارروائی ہے۔ بیٹھ گئے، جتنے نوجوان آتے دیکھ کر خاموش چلے آتے، ارے کل رات آ جائیں گے، آج یہ بوڑھا بڑھ گیا ہے۔ ویسا وقار بھی تھا، دبدبا تھا۔ تو عورت بہت دیر تک انتظار کر کے آئی، شاید اس کا وقت شام کے 6 بجے سے ہے، تو اس کے پہلے ہی جا کے حضرت بیٹھ گئے وہاں پہ۔ آ کر دیکھی تو حضرت بیٹھے، یہ کیا ہے؟ حضرت آپ کیوں آ گئے؟ نہیں میں آ گیا آج۔ نہیں آپ جائیے، دوسرے لوگ آئیں گے۔ نہیں، ہر مرد کو تو نے دعوت دی ہے، میں بھی ایک مرد ہوں، میں آ گیا، آ رہا ہوں، اندر ہے۔ تیری کیا ہے؟ آج کی فیس میرے سے لے۔
تو عورت تو طلبگار تھی پیسوں کی، بولی اتنی بھاری رقم، ٹھیک ہے ہم ادا کر دیں گے۔ تو بولے دیکھ تو پیسہ لے کر کیا کرتی ہے، پیسہ لے کے کرتی کیا، جو آیا اس کی خواہش پوری کرتی، اب میری خواہش پوری کر۔ بولے کیا ہے خواہش؟ ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار، پورا جسم میرا حاضر ہے، کیونکہ آپ پوری رقم دے رہے ہیں، میں جو بولوں گا وہ کرنا، کیونکہ میری خواہش پوری کرنا۔ اچھا لے جا کے پہلے غسل کرو، وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد کہا کہ مصلی بچھا کر 2 رکعت جیسی بھی تجھے نماز آتی ہے تو پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ، تو نماز پڑھ 2 رکعت، اس کے بعد میں جو بولوں گا وہ کروں گی۔ آج پوری رات میں فیس دے کر میرے کنٹرول میں لے لیا۔ تو پھر وہ عورت اسی طرح گئی، جا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگی۔ تو حضرت بایزید نے کہا پروردگار، اسے مصلی پہ کھڑا کر کے نماز میں لگانا یہ میرا کام ہے۔ خلبہا خلب طفیل مصطفیٰ، عرض کرنے لگے خلبہا خلب طفیل مصطفیٰ، مصطفیٰ کے طفیل میں آئے پروردگار، اس کے دل کو پھیر دے، اس کے دل کو پھیرنا یہ تیرا کام ہے۔ میں اتنا ہی کر سکا کہ میں یہاں بیٹھ کر لوگوں کو آنے سے روک دیا، پھر اوپر جا کے اس کی پوری فیس دے کر اسے بھی مطمئن کر دیا۔ پھر اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کی جو بھی خواہشیں پوری کروں گی، تو میں نے کہا وضو کر لے۔ پھر میں نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ۔ اب وہ نماز میں کھڑی ہو گئی، قیام کی حالت میں ہے، اب رکوع میں جائے گی۔ اے پروردگار، سلام پھیرنے سے پہلے اسے ایسی سلامتی دے دے کہ اس کا دل ہی بدل جائے۔ تو نماز پڑھ کر حضرت کے چہرے کو دیکھا، حضرت کا نورانی چہرہ ہے، دل اندر سے اندر پگھل رہا ہے، آخرت کی یاد آ گئی۔ اور اس عورت نے کہا کہ حضرت اب مجھے میرے کام سے نفرت آ گئی، میں اب یہ کھوٹا بن کر کے یہاں سے نکل رہی ہوں، اب میں میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاروں۔ تو پھر وہ عورت سدھر گئی۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا ہے کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ ہے، اپنے مرحوم بھائی کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ بس اتنا کر سکتا ہے کہ اسے خبر نظر آ رہی ہے، ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، لہٰذا پانی کو چھڑک کر خبر کو اس نے تر کر دیا۔ اے پروردگار، میرے بھائی کے اندرونی حصے کو، خبر کے اندرونی حصے کو جنت بنا دینا یہ تیرا کام، وہاں پر ٹھنڈک پہنچانا تیرا کام، جنت کی ہوائیں بھیجنا تیرا کام ہے۔ تیری دی گئی مہربانی سے میں نے میرا کام کر دیا، اے رب جلیل اب تو تیرا کام کر لے۔ تو اسے کہتے ہیں نیک فعلی۔ بعض لوگ بغیر علم کے اعتراض کرتے ہیں، بھائی پانی چھڑکنے سے کیا بھائی فائدہ، یہ سب کاما کائی کو یہ کاما، یعنی ان مسکینوں کو، علم کے مسکین کا یہ مطلب نہیں سب حرام طریقے سے کمانے والے کروڑ پتی ہیں وہ لوگ، یہ وہ مسکین نہیں ہے، علم کے مسکین۔ اتنا بھی علم نہیں کہ یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، انہیں علم نہیں ہے، ہر کام کو نیا کام سمجھنے لگے، اور نئے کام کا خیال ایسا پیوست ہو گیا کہ پرانا کام بھی ان کو نیا کام نظر آنے لگا۔ کیا بھائی خبریں سب بنا لے، کچھ چند دنوں کے بعد بن گئے سب کاما، جا کو کہتے بھی گڑا کھود کو پھینک کرانا سوچ بوڑی میں ڈالے تو ہو جاتا، اسے بول کو خبر کھود کو اسے 1000 روپے خرچ کرنا ہے، خبر واڑی کو بلانا ہے، یہ سب کا کو نئے کام، جا کر کسی کنویں میں لاش کو پھینک کر آ گئے تو بات ختم۔ یعنی جہالت بڑھے گی تو لوگ اس منزل کو بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ شخص خبر پہ پانی چھڑک رہا ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے جاہل ہنس ہنس کے اپنے دوست کو دیکھتا، ہنستا دیکھتا، کیا دے کیا امام صاحب کہتے ہیں نو، مولوی صاحب کہتے ہیں کیا کاما کرتے اسے، پانی چھڑے گئے تو کیا ہو جاتا، اسے ٹھنڈک پہنچتی۔ اے ظالم، آج کے مولانا پہ تو یہ اعتراض کر سکتا ہے، کرنے کا تجھے پورا رائٹ ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر کیسے اعتراض کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ اس کا ظاہری فائدہ میں نے بتایا کہ اس سے مٹی تر ہو جاتی ہے، اور باطنی فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جو کہ بڑا غیور ہے، غیرت والا ہے، میرا بندہ جب خبر کو بھیگی کر رہا ہے، اپنے بھائی کی خبر کو تر بنا رہا ہے، تو میں بھی اندر کے حصے کو تر بنا دوں، اندر سے گرمی کو دور کر دوں، اندر سے پریشانی کو دور کر دوں۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی، اب دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتى القبر فحثى علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، رواہ ابن ماجہ، رواہ ابن ماجہ، مگر جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصل ہے، رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بار جنازے کی نماز پڑھائی، صلی علی جنازتن، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور نے جنازے کی نماز پڑھی۔ حضور نے جب نماز پڑھی، مطلب یہ ہے کہ حضور نے نماز پڑھائی، کیونکہ حضور کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کر سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے دے کہ تم نماز پڑھاؤ، تو حکم کی تعمیل میں غلام کیا کر سکتا ہے؟ اور کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ نبی میری اقتداء میں نماز پڑھے۔ ایسا کوئی سوچے گا کیا کہ میں نماز پڑھانا، حضور میرے پیچھے نماز پڑھنا؟ ایسی خواہش کسی کے دل میں آئے گی؟ نہیں آئے۔ ہر ایک کے دل میں یہی خواہش کہ نبی نماز پڑھائیں، میں پیچھے ہو جاؤں، نبی امامت کرے، میں پڑھ لوں۔ ہمارے اور آپ کی بات تو ایک طرف رکھیے، انبیاء کرام بیت المقدس میں حاضر ہو گئے شب معراج، اور کسی نبی نے یہ نہیں سوچا کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ ہر ایک نے یہی سوچا کہ ہمارے امام آئیں گے، آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات۔ تو تمام پیغمبروں نے یہی سوچا کہ ہمارے امام آئیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ آج میں امام بن جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازے میں حاضر ہو جاتے تو حضور ہی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ لازمی بات ہے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے غیر پیغمبر کو نماز پڑھانے کا اختیار کیسے رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جس کی بھی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی وہ قسمت کا دھنی ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ جس کی نماز جنازہ ہمارے حضور پڑھائے۔ ثم اتى القبر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آئے۔ کبھی کبھی جنازے کی نماز پڑھا کر حضور چلے جاتے، قبر کی کارروائی صحابہ کے سپرد کر دیتے، اور کبھی حضور خود تشریف لے آتے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، قبر کے پاس آئے۔ فحثى علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی کو لیا اور سر کی جانب سے 3 مرتبہ مٹی کو ڈالا، یعنی مٹی کا لب بنانا، یعنی 2 ہتھیلیوں کو ملا کر مٹی لینا، اسے کہتے ہیں حثا یحثو، 3 حثیات، یعنی 3 لب۔ اگر پانی ہو تو 3 لب پانی، اور یہاں پانی کی بات نہیں چل رہی، مٹی کی بات چل رہی۔ تو
تو 3 بار حضور نے مٹی اٹھا کر دی تاکہ اس مٹی کو قبر میں رکھا جائے۔ تو اس پر بھی عمل کرتے ہوئے بعض لوگ مٹی اٹھا کر اس شخص کو دے دیتے ہیں جو قبر کے اندر اترا ہے، وہ اس مٹی کو لے کے قبر میں سلیقے سے رکھتا ہے۔ پھر جب ایک حد تک مٹی جم جاتی ہے تب وہ باہر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پوری مٹی بھر کر قبر بھر دی جاتی ہے، مٹی ڈال کر قبر بھر دی جاتی ہے، پھر قبر کی شکل بنائی جاتی ہے۔ مسنم، قبر کی شکل کیسے ہونا؟ مسنم۔ مسنم کا معنی کیا؟ جس طرح اونٹ کا کوہن ہوتا ہے اس طریقے سے، یعنی اس طرح ڈھلوان ہو، ادھر بھی ڈھلوان ہو ادھر بھی ڈھلوان ہو۔ عام قبریں جو ہمیں نظر آتی ہیں بالکل زمین سے ہموار کر دینا، یہ خلاف سنت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا ہے، اپنے ہاتھ سے مٹی دینا، یعنی اپنے مرحوم بھائی کی تدفین کی خدمت میں خود بھی شامل ہونا۔ ایک ہی آدمی مٹی بھر دے تو کام ختم ہو جاتا، مگر خود بھی شامل ہو جائیں۔ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو پھر سب کو ڈھکیل کے دور سے مٹی لا کر تو ہٹ بیچ میں اس کی ضرورت نہیں، وہاں پہ ہم کھڑے رہیں، موقع ملتا ہے تو مٹی اٹھا کر دے دیں تاکہ اس پہ عمل ہو جائے۔ اس حدیث کو بھی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ ایک اور حدیث عرض خدمت ہے، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور امام احمد سے مراد احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ میں چوتھے امام ہیں احمد بن حنبل، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل۔ تو حدیث کی کتابوں کی بھی قسمیں ہیں، سنن، مسند، صحیح البخاری، تو ایسی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ مسند ہے، تو اس میں یہ اعتبار راویوں کا ہوتا ہے، اور سنن میں یہ اعتبار احکام کا ہوتا ہے۔ عن عمرو بن حزم قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر فقال لا تؤذی صاحب هذا القبر۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عمرو بن حزم یہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کو ٹیک لگائے ہوں، یعنی پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا ہوں قبر پر۔ کون بیٹھ گئے ہیں؟ عمرو بن حزم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں مجھے دیکھا، فوراً حضور نے کہا لا توذی صاحب هذا القبر، اس قبر والے کو اذیت مت دے۔ یعنی تو پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا، کیا اس کو دیوار سمجھ گیا یا گاؤں تک کیا سمجھ گیا؟ کیا سمجھ گیا؟ یہ قبر ہے، اس سے صاحب قبر کو کیا ہو جاتا ہے؟ اسے اذیت ہوتی ہے۔ لا تؤذی، اذیت مت دے، صاحب هذا القبر، اس قبر والے کو اذیت نہ دے۔ پتہ چلا کہ قبر کی بے حرمتی کرنے سے قبر والے کو دکھ ہوتا ہے۔ اذیت دل کی تکلیف کو کہتے ہیں، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو خبر یہ کہ قبر میں کئی لوگ دفن رہتے ہیں، اب جتنے بھی اس کے اندر دفن ہیں وہ سب صاحب قبر ہیں، ان تمام کو اذیت پہنچ جائے گی۔ لہٰذا قبرستان کو جائیں تو ذرا سنبھل کر جائیں، قبر پہ پیر رکھنے سے پرہیز کریں، قبر کے اوپر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ قبر اونچی ہے تو چلو ایک چبوتری کی طرح اس پہ بڑھ جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے۔ جب اذیت ہوگی تو صاحب قبر آپ کے حق میں دعا تو نہیں کرے گا، بد دعا ہی کرے گا، تو اس کی بد دعا سے بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں سب آ جاتی۔ تو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے حضرت عمرو بن حزم۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ حکم نہیں معلوم تھا،
جب تک حضور حکم نہیں بتاتے صحابہ کو حکم کہاں سے معلوم ہوتا؟ یہ صحابہ کا صدقہ ہے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں مسائل معلوم ہو گئے۔ بزرگوں کی خطا ہمارے لیے عطا ہے، اگر وہ نہیں بیٹھتے تو ہمیں حکم کہاں سے معلوم ہوتا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کھلے لفظوں میں کہا کہ لا تؤذی صاحب ھذا القبر، اس قبر والے کو اذیت مت دے۔ تو صحابی نے تسلیم کر لیا، تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ وہاں پہ بحث کرنا، بھائی وہ تو دفن ہو کر انہیں اندر چلے گا، اب اس کی خبر کو پیٹ لگائے تو اسے کیسا اذیت ہوں گی، یہ بیکار باتیں صحابہ نہیں کرتے۔ جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے وہ ایسی ٹیڑھی بحثیں ضرور کرتے، تو ٹیڑھی بحثوں سے بچیں۔ قبرستان جائیں تو خبروں کا ادب رکھیں۔ دیکھیے انسان بہرحال انسان ہے، جب تک زندہ رہا ہم اس کے جسم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، اس کے گھر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی حرمت باقی ہے، لہٰذا میت کی ہڈی توڑ دینا اور نہلانے میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا، نہلاتے نہلاتے اس کی ران پر یا اس کے سر پہ مار دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی ہنسی مذاق سے کر لے تو بھی گنہگار ہو جائے، اور خبر بن جانے کے بعد خبر اس کا گھر ہے، لہذا اس کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ خبر کو اس کی شکل میں بناؤ اور اس کی زیارت کرو، اس پر پیر مت رکھو، اس پر مت بیٹھو، اسے ٹیک لگا کر اسے دیوار کی طرح مت سمجھو۔ تو یہ خبر کے آداب ان حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔